بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، فروری 2026۔ اشارات: اسلام کا نظام تربیت اور روزہ، سید ابو العلا مودودی۔ اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت ہے، ان میں سب سے مقدم سہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فرداً فرداً اور ان کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ اوصاف پیدا ہوں جو خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہی کا بار سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ غیب پر سچا اور زندہ ایمان رکھنے والے ہوں، وہ اللہ کو اپنا واحد فرمانروا تسلیم کریں اور اس کے فرض شناس اور اطاعت کیش بندے ہوں۔ اسلام کا نظام فکر اور نظریہ حیات ان کی رگ رگ میں ایسا پیوستہ ہو جائے کہ اسی کی بنیاد پر ان میں ایک پختہ سیرت پیدا ہو اور ان کا عملی کردار اسی کے مطابق ڈھل جائے۔ اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر وہ اتنے قابو یافتہ ہوں کہ اپنے ایمان اور اعتقاد کے مطابق ان سے کام لے سکیں۔ ان کے اندر منافقین کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھسائی ہو تو وہ اہل ایمان سے الگ ہو جائے۔ ان کی جماعت کا نظام اسلام کے اجتماعی اصولوں پر قائم ہو اور ایک مشین کی طرح پہ ہم متحرک رہے۔ ان میں اجتماعی ذہنیت کارفرما ہو، ان کے درمیان محبت ہو، ہمدردی ہو، تعاون ہو، مساوات ہو، وحدت روح اور وحدت عمل ہو۔ وہ قیادت اور اقتدار کے حدود کو جانتے اور سمجھتے ہوں اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یہ تمام مقاصد چونکہ نماز کی اقامت سے حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا۔ یہ ستون اگر منہدم ہو جائے تو مسلمانوں کی انفرادی سیرت اور اجتماعی حیت دونوں مسخ ہوکر رہ جائیں اور وہ اس مقصد عظیم کے لیے کام کرنے کے اہل ہی نہ رہیں جس خاطر جماعت وجود میں آئی ہے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ نماز عماد الدین ہے، یعنی دین کا سہارا ہے۔ جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو گرا دیا۔ ان مقاصد کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے صرف نماز کو کافی نہ سمجھا گیا، بلکہ اس رکن کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایک دوسرے رکن روزے کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نماز کی طرح یہ روزہ بھی قدیم ترین زمانے سے اسلام کا رکن رہا ہے، اگرچہ تفصیلی احکام کے لحاظ سے اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں، مگر جہاں تک نفس روزے کا تعلق ہے وہ ہمیشہ الہی شریعتوں کا جزو لا انفک ہی رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے مذہب میں یہ فرض کی حیثیت سے شامل تھا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ بات خود بخود متشرح ہوتی ہے کہ اسلام کی فطرت کے ساتھ اس طریقۂ تربیت کو ضرور کوئی مناسبت ہے۔ زکوٰۃ اور حج کی طرح روزہ ایک مستقل جداگانہ نوعیت رکھنے والا رکن نہیں ہے، بلکہ دراصل اس کا مزاج قریب قریب وہی ہے جو رکن صلوات کا ہے، اور اسے رکن صلوات کے مددگار اور معاون کی حیثیت سے لگایا گیا ہے۔ اس کا کام انہی اثرات کو زیادہ تیز اور زیادہ مستحکم کرنا ہے جو نماز سے انسانی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں۔ نماز روزمرہ کا معمولی نظام تربیت ہے جو روز 5 وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اپنے اثر میں لیتا ہے اور تعلیم و تربیت کی ہلکی ہلکی خوراکیں دے کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزہ سال بھر میں 1 مہینے کا غیر معمولی نظام تربیت ہے، اسپیشل ٹریننگ کورس، جو آدمی کو تقریباً 720 گھنٹے تک مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلن کے شکنجے میں کسے رکھتا ہے تاکہ روزانہ کی معمولی تربیت میں جو اثرات خفیف تھے وہ شدید ہو جائیں۔ یہ غیر معمولی نظام تربیت کس طرح اپنا کام کرتا ہے اور کس کس ڈھنگ سے نفس انسانی پر مطلوب اثر ڈالتا ہے، اس کا تفصیلی جائزہ ہم ان صفحات میں لینا چاہتے ہیں۔ روزے کے اثرات۔ روزے کا قانون یہ ہے کہ آخر شب طلوع سحر کی پہلی علامات ظاہر ہوتے ہی آدمی پر یکایک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک پورے دن حرام رہتا ہے۔ اس دوران میں پانی کا ایک قطرہ اور خوراک کا ایک ریزہ تک قصداً حلق سے اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور زوجین کے لیے ایک دوسرے سے قضائے شہوت کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ پھر شام کو ایک خاص وقت آتے ہی اچانک حرمت کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سب چیزیں جو ایک لمحے پہلے تک حرام تھیں یکایک حلال ہو جاتی ہیں اور رات بھر حلال رہتی ہیں، یہاں تک کہ دوسرے روز کی مقررہ ساعت آتے ہی پھر حرمت کا قفل لگ جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور 1 مہینے تک مسلسل اس کی تکرار جاری رہتی ہے۔
گویا پورے 30 دن آدمی ایک شدید ڈسپلن کے ماتحت رکھا جاتا ہے۔ مقررہ وقت تک سحری کرے، مقررہ وقت پر افطار کرے، جب تک اجازت ہے اپنی خواہشات نفس پوری کرتا رہے، اور جب اجازت سلب کر لی جائے تو ہر اس چیز سے رک جائے جس سے منع کیا گیا ہے۔ احساس بندگی۔ اس نظام تربیت پر غور کرنے سے جو بات سب سے پہلے نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس طریقے سے انسان کے شعور میں اللہ کی حاکمیت کے اقرار و اعتراف کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور اس شعور کو اتنا طاقتور بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ کے آگے بالفعل تسلیم یعنی سرنڈر کر دے۔ یہ اعتراف و تسلیم ہی اسلام کی جان ہے، اور اسی پر آدمی کے مسلم ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہے۔ دین اسلام کا مطالبہ انسان سے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس وہ خداوند عالم کے وجود کو مان لے، یا محض ایک مابعد الطبیعی نظریے کی حیثیت سے اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے اور چلانے والا صرف اللہ واحد قہار ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اس امر واقعی کو ماننے کے ساتھ ہی اس کے منطقی اور فطری نتیجے کو بھی قبول کرے۔ یعنی جب وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا اور تمام دنیا کا خالق، پروردگار، قیام بخش اور مدبر امر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ نہ تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ پرورش میں، نہ قیام بخش میں، اور نہ تدبیر امر میں، تو اس تسلیم و اعتراف کے ساتھ ہی اسے اللہ کی حاکمیت و فرمانروائی کے آگے سپر ڈال دینی چاہیے۔ اپنی آزادی اور خود مختاری کے غلط ادعا سے خیال اور عمل دونوں میں دستبردار ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں وہی رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو ایک بندے کا اپنے مالک کے مقابلے میں ہونا لازم ہے۔ یہی چیز دراصل کفر اور اسلام کے درمیان فارق ہے۔ کفر کی حالت اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں خود مختار اور غیر جواب دہ سمجھے، اور یہی سمجھ کر اپنے لیے زندگی کا راستہ اختیار کرے۔ اور اسلام کی حالت اس کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھے، اور اسی احساس بندگی و ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرے۔ پس حالت کفر سے نکل کر حالت اسلام میں آنے کے لیے جس طرح اللہ کی حاکمیت کا سچا اور قلبی اقرار ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں بندگی کا احساس و شعور ہر دم تازہ، ہر وقت زندہ اور ہر آن کار فرما رہے، کیونکہ اس احساس و شعور کے دل سے دور ہوتے ہی خود مختاری اور غیر ذمہ داری کا رویہ اود کر آتا ہے، اور کفر کی وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں آدمی یہ سمجھتے ہوئے کام کرتا ہے کہ نہ اللہ اس کا حاکم ہے اور نہ اسے اللہ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، نماز کا اولین مقصد انسان کے اندر اسلام کی اسی حالت کو پے در پے تازہ کرتے رہنا ہے، اور یہی روزے کا مقصد بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نماز روزانہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس کو تازہ کرتی ہے، اور رمضان کے روزے سال بھر میں ایک مرتبہ پورے 720 گھنٹوں تک پہم اس حالت کو آدمی پر طاری رکھتے ہیں، تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور سال کے باقی 11 مہینوں تک اس کے اثرات قائم رہیں۔ اول تو روزے کے سخت ضابطے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ نہ سمجھتا ہو، اور اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار نہ ہو چکا ہو۔ پھر جب وہ دن کے وقت مسلسل 12 13 گھنٹے کھانے پینے اور مباشرت سے رکا رہتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہوتے ہی نفس کے مطالبات سے یکا یک ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتے ہی نفس کے مطلوبات کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ گویا فی الواقع اس کے ہاتھوں اور اس کے منہ اور حلق پر کسی اور کی حکومت ہے، جس کے بند کرنے سے وہ بند ہوتے ہیں اور جس کے کھولنے سے وہ کھلتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دوران میں اللہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا احساس اس پر ہر وقت طاری ہے۔ اس پورے 1 مہینے کی طویل مدت میں یہ احساس اس کے شعور یا تحت الشعور سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوا، کیونکہ اگر غائب ہو جاتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ضابطے کو توڑنے سے باز رہ جاتا۔ اطاعت امر۔ احساس بندگی کے ساتھ خود بخود جو چیز لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ ان دونوں چیزوں میں ایسا فطری اور منطقی تعلق ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، نہ ان کے درمیان کبھی تناقض کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، اس لیے کہ اطاعت دراصل نتیجہ ہی اعتراف خداوندی کا ہے۔ آپ کسی کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی خداوندی نہ مان لیں،
اور جب حقیقت میں کسی کی خداوندی آپ مان چکے ہیں تو اس کی بندگی و اطاعت سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتے۔ انسان نہ اتنا احمق ہے کہ خواہ مخواہ کسی کا حکم مانتا چلا جائے، درا حالانکہ اس کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہ کرتا ہو، اور نہ انسان میں اتنی جرت موجود ہے کہ وہ فی الواقع اپنے قلب و روح میں جسے حاکم ذی اقتدار سمجھتا ہو اور جسے نافع و زار اور پروردگار مانتا ہو، اس کی اطاعت سے منہ موڑ جائے۔ بس در حقیقت خداوندی کے اعتراف اور بندگی و طاعت کے عمل میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے، اور یہ عین عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہر پہلو سے کامل توافق ہو۔ آقائی اور خداوندی میں توحید لامحالہ بندگی و طاعت میں توحید پر منتجب ہوگی، اور آقائی اور خداوندی میں شرک کا نتیجہ لازماً بندگی و طاعت میں شرک ہوگا۔ آپ ایک کو خدا سمجھیں گے تو ایک ہی کی بندگی بھی کریں گے، 10 کی خداوندی تسلیم کریں گے تو بندگی و طاعت کا رخ بھی ان 10 کی طرف پھرے گا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ خداوندی 10 کی تسلیم کر رہے ہوں اور اطاعت ایک کی کریں۔ ذات خداوندی کا تعین لامحالہ سمت بندگی کے تعین پر منتجب ہوگا۔ آپ جس کی خداوندی کا اعتراف کریں گے لازماً اطاعت بھی اسی کی کریں گے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ خداوند ایک کو مانیں اور اطاعت دوسرے کی کریں۔ تعارض کا امکان زبانی اعتراف اور واقعی بندگی میں تو ضرور ممکن ہے، مگر قلب و روح کے حقیقی احساس و شعور اور جوارح کے عمل میں ہرگز ممکن نہیں۔ کوئی عقل اس چیز کا تصور نہیں کر سکتی کہ آپ فی الحقیقت اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہے ہیں، اس کے بجائے آپ کی بندگی کا رخ کسی ایسی ہستی کی طرف پھر سکتا ہے جس کا بندہ آپ فی الحقیقت اپنے آپ کو نہ سمجھتے ہوں۔ بالخلاف اس کے، عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس طرف بھی آپ کی بندگی کا رخ پھر رہا ہے، اسی کی خداوندی کا نقش دراصل آپ کے ذہن پر مرتسم ہے، خواہ زبان سے آپ اس کے سوا کسی اور کی خداوندی کا اظہار کر رہے ہوں۔ خداوندی کے اعتراف اور بندگی کے احساس میں کمی بیشی لازماً اطاعت امر کی کمی بیشی پر منتجب ہوگی۔ کسی کے خدا ہونے اور اپنے بندہ ہونے کا احساس آپ کے دل میں جتنا زیادہ شدید ہوگا، اسی قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں گے، اور اس احساس میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی اطاعت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر یہ احساس بالکل نہ ہو تو اطاعت بھی بالکل نہ ہوگی۔ ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا مدعا اللہ کی خداوندی کا اقرار کرانے اور اس کے سوا ہر ایک کی خداوندی کا انکار کرا دینے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی و اطاعت نہ کرے۔ جب وہ الا للہ الدین الخالص تحا، آگاہ رہو اللہ ہی کے لیے ہے اطاعت خالص، کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت خالصاً و مخلصاً صرف اللہ کے لیے ہے، کسی دوسری مستقل بالذات اطاعت کی آمیزش کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جب وہ کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں حکم دیے گئے سوائے اس کے کہ اللہ کی بندگی کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے پر انسان مامور ہے، اور اس کی بندگی کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اس کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت مخلوط نہ کرے۔ جب وہ کہتا ہے وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی اطاعت پوری کی پوری اللہ ہی کے لیے وقف ہے، اور ہر اس طاقت سے مسلمان کی جنگ ہے جو اس اطاعت میں حصہ بٹانا چاہتی ہو، جس کا مطالبہ یہ ہو کہ مسلمان خداوند عالم کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کرے یا خداوند عالم کے بجائے صرف اسی کی اطاعت کرے۔ پھر جب وہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سارے دین پر، تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں پر غالب ہو۔ اطاعت اور بندگی کا پورا نظام اپنے تمام شعبوں اور سارے پہلوؤں کے ساتھ اطاعت الہی کے نیچے آ جائے۔
جس کی فرما برداری بھی ہو خداوند عالم کی اجازت کے تحت ہو اور جس فرما برداری کے لیے وہاں سے حکم یا سند جواز نہ ملے اس کا بند کاٹ ڈالا جائے۔ یہ اس دین حق اور اس ہدایت کا تقاضا ہے جو اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ اس تقاضے کے مطابق خواہ انسان کے ماں باپ ہوں، خواہ خاندان اور سوسائٹی ہو، خواہ قوم اور حکومت ہو، خواہ امیر یا لیڈر ہو، خواہ وہ شخص یا ادارہ ہو جس کی انسان ملازمت کر کے پیٹ پالتا ہے، اور خواہ انسان کا اپنا نفس اور اس کی خواہشات ہوں، کسی کی اطاعت بھی خداوند عالم کی اصلی اور بنیادی اطاعت کی قید سے مستثنی نہیں ہو سکتی۔ اصل مطاع اللہ تعالی ہے، جس کی خداوندی کا اقرار کر چکا اور جس نے اپنی زندگی کو خالص کر لیا، وہ جس کی اطاعت بھی کرے گا اللہ ہی کی اطاعت کے تحت رہ کر کرے گا۔ جس حد تک جس کی بات ماننے کی وہاں سے اجازت ہوگی اسی حد تک مانے گا، اور جہاں اجازت کی حد ختم ہو جائے گی وہاں وہ ہر ایک کا باغی اور صرف اللہ کا فرمانبردار نکلے گا۔ روزے کا مقصد آدمی کو اسی اطاعت کی تربیت دینا ہے۔ وہ مہینے بھر تک روزانہ کئی گھنٹے آدمی کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ اپنی بالکل ابتدائی ایلیمنٹری ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کو خداوند عالم کے اذن اور اجازت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ غذا کا ایک لقمہ اور پانی کا ایک قطرہ تک وہ حلق سے نہیں گزار سکتا جب تک کہ وہاں سے اجازت نہ ملے۔ ایک چیز کے استعمال کے لیے وہ شریعت خداوندی کی طرف دیکھتا ہے۔ جو کچھ وہاں حلال ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، خواہ تمام دنیا اسے حرام کرنے پر متفق ہو جائے، اور جو کچھ وہاں حرام ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، خواہ ساری دنیا مل کر اسے حلال کر دے۔ اس حالت میں خدائے واحد کے سوا کسی کا اذن اس کے لیے اذن نہیں، کسی کا حکم اس کے لیے حکم نہیں، اور کسی کی نہیں اس کے لیے نہیں۔ خود اپنے نفس کی خواہش سے لے کر دنیا کے ہر انسان اور ہر ادارے تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے حکم سے مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہو یا توڑ سکتا ہو۔ اس معاملے میں نہ بیٹے پر باپ کی اطاعت ہے، نہ بیوی پر شوہر کی، نہ ملازم پر آقا کی، نہ رعیت پر حکومت کی، نہ پیروں پر لیڈر یا امام کی۔ بالالفاظ دیگر اللہ کی بڑی اور اصلی اطاعت تمام اطاعتوں کو کھا جاتی ہے، اور 720 گھنٹے کی طویل مشق و تمرین سے روزے دار کے دل پر کالنقش فی الحجر یہ سکہ بیٹھ جاتا ہے کہ ایک ہی مالک کا وہ بندہ ہے، ایک ہی قانون کا وہ پیرو ہے، اور ایک ہی اطاعت کا حلقہ اس کی گردن میں پڑا ہے۔ اس طرح یہ روزہ انسان کی فرما برداریوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے، اور 30 دن تک روزانہ 12 14 گھنٹے تک اسی سمت میں جمائے رکھتا ہے تاکہ اپنی بندگی کے مرجع اور اپنی اطاعت کے مرکز کو وہ اچھی طرح متحقق کرے، اور رمضان کے بعد جب اس ڈسپلن کے بند کھول دیے جائیں تو اس کی اطاعتیں اور فرما برداریاں بکھر کر مختلف مراجع کی طرف بھٹک نہ جائیں۔ اطاعت امر کی اس تربیت کے لیے بظاہر انسان کی صرف 2 خواہشوں یعنی غذا لینے کی خواہش اور صنفی خواہش کو چھانٹ لیا گیا ہے، اور ڈسپلن کی ساری پابندیاں صرف انہی 2 پر لگائی گئی ہیں۔ لیکن روزے کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی پر اس حالت میں خدا کی خداوندی اور بندگی و غلامی کا احساس پوری طرح طاری ہو جائے، اور وہ ایسا مطیع امر ہو کر یہ ساعتیں گزارے کہ ہر اس چیز سے رکے جس سے خدا نے روکا ہے، اور ہر اس کام کی طرف دوڑے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد اسی کیفیت کو پیدا کرنا اور نشو و نما دینا ہے، نہ کہ محض کھانے پینے اور مباشرت سے روکنا۔ یہ کیفیت جتنی زیادہ ہو روزہ اتنا ہی مکمل ہے، اور جتنی اس میں کمی ہو اتنا ہی وہ ناقص ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس احمقانہ طریقے سے روزہ رکھا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے تو پرہیز کرتا رہا، اور باقی تمام ان افعال کا ارتکاب کیے چلا گیا جنہیں خدا نے حرام کیا ہے، تو اس کے روزے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مردہ لاش ہے کہ اس میں اعضاء تو سب کے سب موجود ہیں جن سے صورت انسانی بنتی ہے، مگر جان نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان ہے۔ جس طرح اس بے جان لاش کو کوئی شخص انسان نہیں کہہ سکتا، اسی طرح اس بے روح روزے کو بھی کوئی روزہ نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری، کتاب الصوم۔
جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹ پر عمل کرنے کا جو ارشاد فرمایا گیا ہے یہ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ دراصل یہ لفظ تمام نافرمانیوں کا جامع ہے۔ جو شخص خدا کو خدا کہتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں خود اپنے اقرار کی تکذیب کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تو عمل سے اقرار کی تصدیق ہی کرنا تھا، مگر جب وہ روزے کے دوران میں اس کی تکذیب کرتا رہا تو پھر روزے میں بھوک پیاس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، حالانکہ خدا کو اس کے خلوع معدہ کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں حضور نے اس طرح بیان فرمایا ہے: کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ سنن الدارمی۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں اس قیام سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت تقوی یہی بات ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح تر الفاظ میں ظاہر فرما دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، توقع ہے کہ اس ذریعے سے تم تقوی کرنے لگو گے۔ یعنی روزے فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کے اصل معنی حذر اور خوف کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد خدا سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اس لفظ کی بہترین تفسیر جو میری نظر سے گزری ہے وہ ہے جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور رستہ تنگ ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، بارہا۔ انہوں نے پوچھا، تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی نے کہا، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ زندگی کا یہ رستہ جس پر انسان سفر کر رہا ہے، دونوں طرف افراط و تفریط، خواہشات اور میالانات نفس، وساوس اور ترغیبات، ٹیمپٹیشنز، گمراہیوں اور نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس رستے پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر بداندیشی اور بدکرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقوی ہے۔ اور یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ ایک مقوی دوا ہے جس کے اندر خدا ترسی اور راست روی کو قوت بخشنے کی خاصیت ہے، مگر فی الواقع اس سے یہ قوت حاصل کرنا انسان کی اپنی استعداد پر موقوف ہے۔ اگر آدمی روزے کے مقصد کو سمجھے اور جو قوت روزہ دیتا ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہو اور روزے کی مدد سے اپنے اندر خوف خدا اور اطاعت امر کی صفت کو نشو و نما دینے کی کوشش کرے تو یہ چیز اس میں اتنا تقوی پیدا کر سکتی ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سال کے باقی 11 مہینوں میں وہ زندگی کی سیدھی شاہراہ پر دونوں طرف کی خاردار جھاڑیوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے روزے کے نتائج، ثواب اور منافع اجر کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اگر وہ اصل مقصد سے غافل ہو کر محض روزہ نہ توڑنے کو ہی روزہ رکھنا سمجھے اور تقوی کی صفت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں بھوک پیاس اور رت جگے کے سوا اور کچھ نہیں پا سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ متفق علیہ۔ آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھلتی پھولتی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ روزہ مستثنیٰ ہے، وہ میری مرضی پر موقوف ہے، جتنا چاہوں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کے معاملے میں بالیدگی و افزوئی کا امکان بے حد و حساب ہے۔ آدمی اس سے تقوی حاصل کرنے کی جتنی کوشش کرے اتنا ہی وہ بڑھ سکتا ہے، صفر کے درجے سے لے کر اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں گنے تک وہ جا سکتا ہے، بلکہ بلا نہایت ترقی کر سکتا ہے۔ پس یہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استعداد اخذ و قبول پر منحصر ہے کہ روزے سے تقوی حاصل کرے یا نہ کرے، اور کرے تو کس حد تک کرے۔ اس وجہ سے آیت مقابلہ میں یہ نہیں فرمایا کہ روزے رکھنے سے تم یقیناً تقوی کرنے لگو گے، بلکہ لعلکم کا لفظ فرمایا، جس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ توقع کی جاتی ہے،
یا ممکن ہے کہ اس ذریعے سے تم تقوی کرنے لگوگے۔ تعمیر سیرت، یہ تقوی ہی دراصل اسلامی سیرت کی جان ہے۔ جس نوعیت کا کیریکٹر اسلام ہر مسلمان فرد میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا اسلامی تصور اس تقوی کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل اس لفظ کا مفہوم بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طرز کی شکل و وجہ بنا لینا، چند مشہور و نمایاں گناہوں سے بچنا اور بعض ایسے مکروہات سے پرہیز کرنا جنہوں نے عوام کی نگاہ میں بہت اہمیت اختیار کر لی ہے، بس اسی کا نام تقوی ہے، جبکہ دراصل یہ ایک نہایت وسیع اصطلاح ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ قرآن مجید انسانی طرز خیال اور طرز عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں پر تقسیم کرتا ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس میں انسان ایک دنیاوی طاقتوں کے ماں سوا کسی بالاتر اقتدار کو اپنے اوپر نگران نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے کسی فوق البشر حاکم کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ دو دنیاوی زندگی کو زندگی، دنیاوی فائدے کو دنیاوی فائدہ اور دنیاوی نقصان کو دنیاوی نقصان سمجھتا ہے اور اس بنا پر کسی طریقے کو اپنانے یا نہ اپنانے کا فیصلہ صرف دنیاوی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ تین مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی اور روحانی فضائل کو بے وقت سمجھتا ہے اور مادی نقصانات کے مقابلے میں اخلاقی اور روحانی نقصانات کو ہلکا خیال کرتا ہے۔ چار کسی مستقل اخلاقی دستور کی پابندی نہیں کرتا بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے خود ہی اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور دوسرے موقع پر خود ہی ان کو بدل دیتا ہے۔ دوسری قسم، جس میں انسان اپنے آپ کو ایک ایسے بالاتر حکمران کا تابع اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے ایک روز اپنی دنیاوی زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دینا ہوگا۔ دو دنیاوی زندگی کو اصل حیات انسانی کا صرف ایک ابتدائی مرحلہ سمجھتا ہے اور ان فوائد و نقصانات کو جو اس مرحلے میں ظاہر ہوتے ہیں عارضی اور دھوکہ دینے والے نتائج خیال کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کا فیصلہ ان مستقل فوائد و نقصانات کی بنیاد پر کرتا ہے جو آخرت کی پائیدار زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ تین مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی اور روحانی فضائل کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور مادی نقصانات کی بنسبت اخلاقی اور روحانی نقصانات کو شدید تر خیال کرتا ہے۔ چار ایک مستقل اخلاقی دستور کی پابندی کرتا ہے جس میں اپنی اغراض و مصالح کے لحاظ سے اسے ترمیم و تنسیخ کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ ان دونوں میں سے پہلی قسم کے طرز خیال و طرز عمل کا جامع نام قرآن نے فجور رکھا ہے اور دوسرے طرز خیال و عمل کو وہ تقوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ دراصل زندگی کے دو مختلف رستے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں اور اپنے نقطۂ آغاز سے لے کر نقطۂ انتہا تک کہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ فجور کے رستے کو اختیار کر کے آدمی کی پوری زندگی اپنے تمام اجزاء اور تمام شعبوں کے ساتھ ایک خاص ڈھنگ پر لگ جاتی ہے جس میں تقوی کی ظاہری اشکال تو کہیں نظر آ سکتی ہیں مگر تقوی کی اسپرٹ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ فجور کے تمام فکری اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں اور تقوی کے فکری اجزاء میں سے کسی جز کو بھی ان کے مربوط نظام میں راہ نہیں مل سکتی۔ برعکس اس کے تقوی کا رستہ اختیار کر کے انسان کی پوری زندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے ہی طرز پر سوچتا ہے، دنیا کے ہر معاملے اور ہر مسئلے کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر موقع و محل پر ایک دوسرا ہی طرز اختیار کرتا ہے۔ ان دونوں رستوں کا فرق صرف انفرادی زندگی سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ اجتماعی زندگی سے بھی اس کا اتنا ہی تعلق ہے۔ جو قوم فاجر افراد پر مشتمل ہوگی یا جس میں فاجرین کی اکثریت ہوگی اور فاجرین کے ہاتھ میں جس کی قیادت ہوگی، اس کا پورا تمدن فاجرانہ ہوگا۔ اس کی معاشرت میں، اس کے اخلاقیات میں، اس کے معاشیات میں، اس کے نظام تعلیم و تربیت میں، اس کی سیاست میں، اس کے بین الاقوامی رویے میں، غرض اس کی ہر چیز میں فجور کی روح کار فرما ہوگی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اکثر یا بعض افراد ذاتی خود غرضیوں اور منفعت پرستیوں سے بلند نظر آئیں، مگر زیادہ سے زیادہ جس بلندی پر وہ چڑھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اس قوم کے مفاد میں گم کر دیں جس کی ترقی سے ان کی اپنی ترقی اور جس کے تنزل سے ان کا اپنا تنزل وابستہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخصی سیرت میں فجور کا رنگ کم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ قومی رویہ بہرحال افادیت، ابن الوقتی، مصلحت پرستی اور مادہ پرستی کے اصولوں پر چلے گا۔ روزے کا اجتماعی پہلو، اسی طرح تقوی بھی محض انفرادی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی قوم متقین پر مشتمل ہوتی ہے یا اس میں اہل تقوی کی اکثریت ہوتی ہے اور متقی ہی اس کے رہنما ہوتے ہیں تو اس کے پورے اجتماعی رویے میں ہر حیثیت سے خدا ترسی کا رنگ ہوتا ہے۔
وہ وقتی اور ہنگامی مصلحتوں کے لحاظ سے اپنا طرز عمل مقرر نہیں کرتی، بلکہ ایک مستقل دستور کی پیروی کرتی ہے اور ایک اٹل نصب العین کے لیے اپنی تمام مساعی وقف کر دیتی ہے، قطع نظر اس سے کہ دنیاوی لحاظ سے قوم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کیا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ مادی فائدوں کے پیچھے نہیں دوڑتی، بلکہ پائیدار اخلاقی اور روحانی منافع کو اپنا مطمع النظر بناتی ہے۔ وہ مواقع کے لحاظ سے اصول توڑتی اور بناتی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اصول حق کا اتباع کرتی ہے، کیونکہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی مد مقابل قوموں کی طاقت کم ہے یا زیادہ، بلکہ اوپر جو خدا موجود ہے وہ اس سے ڈرتی ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا جو وقت بہرحال آنا ہے اس کی فکر اسے کھائے جاتی ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا میں فساد کی جڑ اور انسانیت کی تباہی و بربادی کا اصلی سبب فجور ہے۔ وہ اس فجور کے سانپ کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے، یا کم از کم اس کے زہریلے دانت توڑ دینا چاہتا ہے، تاکہ اگر یہ سانپ جیتا رہے تب بھی انسانیت کو ڈسنے کی طاقت اس میں باقی نہ رہے۔ اس کام کے لیے وہ نوع انسانی میں سے ان لوگوں کو چن چن کر نکالنا اور اپنی پارٹی میں بھرتی کرنا چاہتا ہے جو متقیانہ رجحان طبع رکھتے ہوں۔ فجور کی جانب ذہنی رجحان، بینٹ آف مائنڈ رکھنے والے لوگ اس کے کسی کام کے نہیں، خواہ وہ اتفاق سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیے گئے ہوں اور مسلم قوم کے درد میں کتنے ہی تڑپتے ہوں۔ اسے دراصل ضرورت ان لوگوں کی ہے جن میں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، جو آپ اپنا حساب لینے والے ہوں، جو خود اپنے دل کی نیتوں اور ارادوں پر نظر رکھیں، جن کو قانون کی پابندی کے لیے کسی خارجی دباؤ کی حاجت نہ ہو، بلکہ خود ان کے اپنے باطن میں ایک محاسب اور آمر بیٹھا ہو جو انہیں اندر سے قانون کا پابند بناتا ہو، اور ایسی قانون شکنی پر بھی ٹوکتا ہو جس کا علم کسی پولیس، کسی عدالت اور کسی رائے عام کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے افراد چاہتا ہے جنہیں یقین ہو کہ ایک آنکھ ہر حال میں انہیں دیکھ رہی ہے، جنہیں خوف ہو کہ ایک عدالت کے سامنے بہرحال انہیں جانا ہے، جو دنیاوی منافع کے بندے، ہنگامی مصالح کے غلام اور شخصی یا قومی اغراض کے پرستار نہ ہوں، جن کی نظر آخرت کے اصلی و حقیقی نتائج پر جمی ہوئی ہو، جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کا لالچ یا سخت سے سخت نقصان کا خوف بھی خداوند عالم کے دیے ہوئے نصب العین اور اس کے بتائے ہوئے اصول اخلاق سے نہ ہٹا سکتا ہو، جن کی تمام سعی و کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، جنہیں اس امر کا پختہ یقین ہو کہ پایان کار بندگی حق ہی کا نتیجہ بہتر اور بندگی باطل ہی کا انجام برا ہوگا، چاہے اس دنیا میں معاملہ برعکس ہو۔ پھر اس کو جن آدمیوں کی تلاش ہے وہ ایسے آدمی ہیں جن کے اندر اتنا صبر موجود ہو کہ ایک صحیح اور بلند نصب العین کے لیے برسوں بلکہ ساری عمر لگاتار صحیح بے حاصل کر سکتے ہوں، جن میں اتنی ثابت قدمی ہو کہ غلط راستوں کی آسانیاں، فائدے اور لطف و لذت کوئی چیز بھی ان کو اپنی طرف نہ کھینچ سکتی ہو، جن میں اتنا تحمل ہو کہ حق کے راستے پر چلنے میں خواہ کس قدر ناکامیوں، مشکلات، خطرات، مصائب اور شدائد کا سامنا ہو ان کا قدم نہ ڈگمگائے، جن میں اتنی یکسوئی ہو کہ ہر قسم کی عارضی اور ہنگامی مصلحتوں سے نگاہ پھیر کر اپنے نصب العین کی طرف بڑھے چلے جائیں، جن میں اتنا توکل موجود ہو کہ حق پرستی و حق کوشی کے زیر طلب اور دور رس نتائج کے لیے خداوند عالم پر بھروسہ کر سکیں، خواہ دنیا کی زندگی میں اس کام کے نتائج سرے سے برآمد ہوتے نظر ہی نہ آئیں۔ ایسے ہی لوگوں کی سیرت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور جو کام اسلام اپنی پارٹی سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد کارکنوں کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کی اس صفت کا حیولہ، ابتدائی جوہر جن لوگوں میں موجود ہو، ان کے اندر اس صفت کو نشو و نما دینے اور اسے مستحکم کرنے کے لیے روزے سے زیادہ طاقتور اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ روزے کے ضابطے پر ایک نگاہ ڈالیے، آپ پر خود منکشف ہونے لگے گا کہ یہ چیز کس مکمل طریقے سے ان صفات کو بالیدگی اور پائیداری بخشتی ہے۔ ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ روزہ خدا نے تم پر فرض کیا ہے، صبح سے شام تک کچھ نہ کھاؤ پیو، کوئی چیز حلق سے اتارو گے تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے اگر تم نے پرہیز کیا اور در پردہ کھاتے پیتے رہے تو خواہ لوگوں کے نزدیک تمہارا شمار روزے داروں میں ہو مگر خدا کے نزدیک نہ ہوگا۔ تمہارا روزہ صحیح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا کے لیے رکھو، ورنہ دوسری کسی غرض مثلاً صحت کی درستی یا نیک نامی کے لیے رکھو گے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔
खुदा के लिए अपना रोज़ा पूरा करोगे तो इस दुनिया में कोई इनाम नहीं मिलेगा, और तोड़ोगे या ना रखोगे तो यहाँ कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। मरने के बाद जब खुदा के सामने पेश होगे उसी वक्त इनाम भी मिलेगा और उसी वक्त सज़ा भी दी जाएगी। ये चंद हिदायत देकर आदमी को छोड़ दिया जाता है। कोई सिपाही, कोई हरकारा, कोई सीआईडी का आदमी उस पर मुकर्रर नहीं किया जाता कि हर वक्त उसकी निगरानी करे। ज़्यादा से ज़्यादा राय आम अपने दबाव से उसको इस हद तक मजबूर कर सकती है कि दूसरों के सामने कुछ न खाए पिए, मगर चोरी छुपे खाने पीने से उसको रोकने वाला कोई नहीं। और इस बात का हिसाब लेना तो किसी राय आम या किसी हुकूमत के बस में ही नहीं कि वो रज़ाए इलाही की नीयत से रोज़ा रख रहा है या किसी और नीयत से। तज़किया नफ्स। ऐसी हालत में जो शख्स रोज़े की तमाम शराइत पूरी करता है, गौर कीजिए कि उसके नफ्स में किस किस्म की कैफियत उभरती हैं। 1. उसको खुदावंदे आलम की हस्ती का, उसके आलमुल गैब होने का, उसके कादिर मुतलक होने का और उसके सामने महकूम और जवाबदेह होने का कामिल यकीन है, और इस पूरी मुद्दत में जबकि वो रोज़े से रहा है उसके यकीन में ज़रा तज़लज़ुल नहीं आया। 2. उसको आखिरत पर, उसके हिसाब किताब पर और उसकी जज़ा और सज़ा पर पूरा यकीन है, और ये यकीन भी कम अज़ कम इन 12-14 घंटों में बराबर गैर मुतज़लज़िल रहा है जबकि वो अपने रोज़े की शराइत पर कायम रहा है। 3. उसके अंदर खुद अपने फ़र्ज़ का एहसास है, वो आप अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो अपनी नीयत का खुद मुहतसिब है, अपने दिल के हाल पर खुद निगरानी करता है। खारिज में कानून शिकनी या गुनाह का सुदूर होने से पहले जब नफ्स की अंदरूनी तहों में उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, उसी वक्त वो अपनी क़ुव्वत इरादी से उसका इस्तेहसाल कर देता है। इसके मानी ये हैं कि कानून पाबंदी के लिए किसी खारिजी दबाव की वो मोहताज नहीं है। 4. मादियत और अखलाक व रूहानियत के दरमियान इंतखाब का जब उसे मौका दिया गया तो उसने अखलाक व रूहानियत को इंतखाब किया। दुनिया और आखिरत के दरमियान तरजीह का सवाल जब उसके सामने आया तो उसने आखिरत को तरजीह दी। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि अखलाकी फ़ायदे की खातिर मादी नुकसान और तकलीफ को उसने गवारा किया और आखिरत के नफ़े की खातिर दुनियावी मज़र्रत को कबूल किया। वो अपने आप को इस मामले में आज़ाद नहीं समझता कि अपनी सहूलत देखकर अच्छे मौसम, मुनासिब वक्त और फुर्सत के ज़माने में रोज़ा रखे, बल्कि जो वक्त कानून में मुकर्रर कर दिया गया है उसी वक्त रोज़ा रखने पर वो अपने आप को मजबूर समझता है, चाहे मौसम कैसा ही सख्त हो, हालात कैसे ही नासाजगार हों और उसकी ज़ाती मसलहतों के लिहाज से उस वक्त रोज़ा रखना कितना ही नुकसानदेह हो। उसमें सब्र, इस्तिकामत, तहम्मुल, यकसुई, तवक्कुल और दुनियावी तरगीबात और तहरीसात के मुकाबले की ताकत कम अज़ कम इस हद तक मौजूद है कि रज़ाए इलाही के बुलंद नस्बुलैन की खातिर वो एक ऐसा काम करता है जिसका नतीजा मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी पर मुलतवी किया गया है। इस काम के दौरान में वो रज़ाकाराना अपनी ख्वाहिशात नफ्स को रोकता है। सख्त गर्मी की हालत में प्यास से हलक चटक जा रहा है, बर्फाब सामने मौजूद है, आसानी से पी सकता है मगर नहीं पीता। जवान मियाँ बीवी हैं, ख्वाहिश नफ्स जोर करती है, चाहे तो इस तरह क़ज़ाए शहवत कर सकते हैं कि किसी को पता न चले, मगर नहीं करते। मुमकिनुल हुसूल फ़ायदों से ये सरफ़ नज़र और मुमकिनुल एहतराज़ नुकसानात की ये पजीराई और ख़ुद अपने मुंतखब किए हुए तरीक़े हक़ पर यह साबित कदमी किसी ऐसे नफ़े की उम्मीद पर नहीं है जो इस दुनिया की ज़िंदगी में हासिल होने वाला हो, बल्कि ऐसे मकसद के लिए है जिसके मुताल्लिक़ पहले ही नोटिस दे दिया गया है कि क़यामत से पहले उसके हासिल होने की उम्मीद ही न रखो। ये कैफियत हैं जो पहले रोज़े का इरादा करते ही इंसान के नफ्स में उभरनी शुरू होती हैं। जब वो अमलन रोज़ा रखता है तो ये बिलफेल एक ताकत बन जाती है। जब 30 दिन तक मुसलसल वो इसी फेल की तकरार करता है तो ये ताकत बालिदा होती चली जाती है और बालिग होने के बाद से मरते दम तक तमाम उम्र ऐसे ही 30-30 रोज़े हर साल रखने से वो आदमी की जिबिल्लत में पैवस्त होकर रह जाती है। ये सब कुछ इसलिए नहीं है कि ये सिफ़ात सिर्फ रोज़े ही रखने में और सिर्फ रमज़ान ही के महीने में काम आए, बल्कि इसलिए है कि इन्हीं अज्जा से इंसान की सीरत का खमीर बने, वो फुजूर से यकसर खाली हो और उसकी सारी ज़िंदगी तक़वा के रास्ते पड़ जाए। क्या कोई कह सकता है कि इस मकसद के लिए रोज़े से बेहतर तरीक़े तरबियत मुमकिन है? क्या इसके बजाय इस्लामी तर्ज की सीरत बनाने के लिए कोई दूसरा कोर्स तजवीज़ किया जा सकता है?